اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام اللہ تعالیٰ کی توفیق سے نور الانوار کا درس قسط وار جاری ہے۔ آج کا درس ثم لما فرغ المصنف عن تعریف الخاص و حکمہ و تفریعاتہ اراد ان یبین بعض انواعہ المستعملہ فی الشریعہ کثیرہ وہو الامر والنہی۔ شارح کہتے ہیں، صاحب نور الانوار کہتے ہیں کہ پھر جب مصنف یعنی صاحب المنار پھر جب مصنف فارغ ہوئے خاص کی تعریف اور اس کے حکم اور اس کے تفریعی مسائل کے بیان سے، اس عبارت میں کیا کہہ رہے ہیں کہ مصنف اب سے پہلے خاص کی تعریف اور خاص کا حکم اور خاص کے حکم پہ 7 تفریعی مسائل کو بیان کر چکے، تو اب مصنف نے ارادہ فرمایا خاص کی ان بعض قسموں کو بیان کرنے کا ارادہ فرمایا جو شریعت میں بکثرت مستعمل ہیں، اور خاص کی بعض وہ قسمیں جو شریعت میں بکثرت مستعمل ہیں وہ امر اور نہی ہیں۔ بلفظ دیگر اب امر و نہی کو مصنف بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں اراد ان یبین بعض انواعہ المستعملات، تو اب مصنف نے ارادہ کیا خاص کی ان بعض قسموں کو بیان کرنے کا جو شریعت میں بکثرت مستعمل ہیں، اور وہ جو شریعت میں بکثرت مستعمل ہیں خاص کی بعض قسمیں جو شریعت میں بکثرت مستعمل ہیں، وہ الامر والنہی، اور وہ امر اور نہی ہیں، وہ الامر والنہی، اور وہ امر و نہی ہیں۔ فقال، تو ان کو بیان کرتے ہوئے مصنف نے فرمایا کہ وَمِنْهُ الْأَمْرُ، اب امر کو بھی بیان کیا جانا ہے، نہی کو بھی بیان کیا جانا ہے، مگر مصنف نے امر کے بیان کو نہی کے بیان پر مقدم کیا، امر کو نہی پر مقدم کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آدمی پہلے ایمان کا مکلف ہے، آمنو، ایمان کا اولاً مکلف ہے، تو ایمان مامور بہی اور اس پر دلالت کرنے والا لفظ آمنو امر ہے، تو اولاً ایمان کا مکلف ہے، تو ایمان وجوداً پہلے ہے، چونکہ ایمان وجوداً پہلے ہے تو ایمان پر دلالت کرنے والا لفظ آمنو یعنی امر بھی مقدم ہے۔ اس وجہ سے امر کے بیان کو نہی کے بیان پر مصنف نے مقدم کیا۔ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ امر کو نہی پر اس وجہ سے مقدم کیا کہ امر کی تعریف کی آ رہی ہے بھی قول القائل لغیرہ علی سبیل الاستعلاء افعل، اور نہی کی تعریف آئے گی قول القائل لغیرہ علی سبیل الاستعلاء لا تفعل، تو امر کا جو مفہوم ہے وہ وجودی ہے اور نہی کا جو مفہوم ہے وہ عدمی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ وجودی کو عدمی پر شرافت حاصل ہے، اس وجہ سے بھی مصنف نے امر کے بیان کو نہی کے بیان پر مقدم کیا۔ فقال، تو مصنف نے فرمایا وَمِنْهُ الْأَمْرُ، اور خاص کے گروہ سے
خاص کی ٹیم سے، خاص کی جماعت سے، خاص کے قبیل سے الامر امر ہے، یعنی امر بھی اسی ٹولہ بستی، خاص کے ٹولہ بستی اور قبیل سے ہے۔ وَهُوَ قول القائل لغیرہ، قول القائل یہ تعریف ہے، ہوئے یعنی امر کی، کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہوا کی ضمیر کا مرجع کون ہے؟ وہی جو ٹھیک ہوا سے پہلے امر ہے، تو قول القائل یہ امر کی تعریف ہے۔ تو مصنف اپنی اس عبارت سے قول القائل لغیرہ سے امر کی تعریف کر رہے ہیں کہ امر کس چیز کا نام ہے؟ قائل کا قول دوسرے کے لیے اپنے سوا دوسرے کے لیے قائل کا قول افعل یعنی تو کر، یہ امر کی تعریف ہے، تفصیل بھی آ رہی ہے۔ اے من الخاص الامر یعنی مسمى الامر، بات تو صاف ہے ہی، مگر اس کے باوجود یہ تفسیر کر رہے ہیں شارح، اس تفسیر سے کچھ باتوں کا افادہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ نمبر 1، منہ الامر میں ہا کی ضمیر کا مرجع کون ہے؟ تو یہ مرجع بتانا چاہ رہے ہیں، کیونکہ جس کی طرف یہ ضمیر پلٹ رہی ہے اس کے ذکر کو، تفریعات کو چھوڑ دیجئے، تو یہاں اس بیان اور ما سبق میں کافی وقفہ ہو گیا ہے، تو ضرورت شارح محسوس کیے کہ ہا کی ضمیر کا مرجع متعین کر دیں۔ اس کے لیے انہوں نے تفسیر کیا اور کہا اے من الخاص، یعنی بتایا کہ ہا کی ضمیر کا مرجع خاص ہے۔ تو جو تفسیر کر رہے ہیں اس تفسیر سے ایک تو یہ کہ منہ میں جو ہا ضمیر ہے، اس ضمیر کا مرجع کون ہے؟ خاص ہے۔ خاص میں سے الامر امر ہے، خاص میں سے امر ہے یعنی مسمى الامر۔ تو ایک تو اس بات کا افادہ کیا اس تفسیر سے کہ ہا کی ضمیر کا مرجع خاص ہے، اور دوسرے اہم بات جس کے لیے انہوں اس تفسیر کی ضرورت محسوس کیے وہ یہ کہ یہاں متن کی عبارت میں جو الامر کا لفظ آیا ہے کہ خاص سے امر ہے، امر کا لفظ آیا ہے، تو شارح کہنا چاہ رہے ہیں کہ مصنف کی عبارت میں الامر کا جو لفظ آیا ہے اس سے مراد مسمى امر، اسم اور مسمى، یہ آپ کو پتہ ہے۔ تو کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ اس تفسیر سے اس بات کا بھی افادہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ امر سے مراد مسمى امر ہے، یعنی من الخاص الامر، خاص میں سے امر ہے یعنی مسمى امر ہے۔ مسمى امر ما صدق علیہ لفظ الامر، تو خاص سے امر ہے یعنی مسمى امر ہے، یعنی وہ جس کا نام امر رکھا جاتا۔ امر سے متن کی عبارت میں مسمى امر ما صدق علیہ لفظ الامر، امر سے یہ مراد ہے جس پر لفظ امر صادق آئے، جیسے کہ اضرب، انصر، اجلس، یہ اس پر لفظ امر صادق آتا ہے، اس پر لفظ امر صادق آتا۔ تو یہ جو مصنف نے کہا کہ خاص سے امر ہے، تو امر سے یہاں پر مراد مسمى امر ما صدق علیہ الامر ہے، لفظ امر نہیں ہے جو وہ لفظ امر نہیں ہے جو مرکب ہے حمزہ میم را سے۔ یہاں پر متن کی عبارت میں امر سے لفظ امر مراد نہیں ہے، بلکہ ما صدق علیہ لفظ الامر، ما صدق علیہ لفظ الامر، مسمى امر، جیسے اقرا، اکتب وغیرہ،
یہ مراد ہے یہاں پر امر سے۔ اب رہی بات یہ کہ امر سے شارح کہہ رہے ہیں کہ متن کی عبارت میں مسمع امر، مصداق امر، ما صدق علیہ الامر مراد ہے، لفظ امر مراد نہیں ہے۔ اس بات کی دلیل مصنف کا آنے والا قول وَيُخْتَصُّ مُرَادُهُ بِصِيغَةٍ لازمہ ہے، تو آئندہ قول دلیل ہے اس بات کی کہ مصنف کی مراد یہاں پر لفظ امر سے لفظ امر نہیں ہے بلکہ مسمع امر، مصداق امر ہے۔ کیونکہ کہتے ہیں کیونکہ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ اس کا معنی یہ ہے کہ مراد امر یعنی وجوب صیغہ لازمہ کے ساتھ خاص ہے۔ جو آگے عبارت آ رہی ہے وجوب صیغہ، اس کی تشریح آئے گی، وجوب صیغہ لازمہ کے ساتھ خاص ہے، اور وجوب جو ہے یہ مسمع امر کی مراد ہے، لفظ امر کی مراد نہیں ہے۔ بہرحال کہنا یہ ہے من الخاص الامر، خاص سے امر ہے، امر سے یہاں پر مراد مسمع امر، مصداق امر ہے، نہ کہ خود لفظ امر ہے۔ کیوں مسمع امر مراد ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ مسمع امر ہی پر یہ دلیل ہے اس بات کی کہ خاص سے مسمع امر ہے، لفظ امر نہیں ہے، اس لیے کہ مسمع امر پر ہی مسمع امر پر ہی یہ بات صادق آتی ہے کہ وہ ایک ایسا لفظ ہے جو وضع کیا گیا ہے معنی معلوم کے لیے، معنی معلوم یعنی طلب الفعل علی الوجوب کے لیے۔ بہرحال اس عبارت میں، متن کی عبارت میں دو بات تھی، منہ الامر، خاص کے قبیل سے امر ہے، امر خاص کے قبیل سے ایک بات۔ اب یہ جو ابھی کہا گیا کہ امر خاص کے قبیل سے، تو آپ کو وہم نہ ہو کہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ لفظ امر خاص کے قبیل سے ہے، لفظ امر، بلکہ مصنف کی مراد یہ ہے کہ مسمع امر، ما صدق علیہ الامر، یہ خاص کے قبیل سے ہے۔ پھر وَهُوَ قول القائل، ہوا سے مراد امر یعنی مسمع امر۔ اب اگر میں امر بولوں تو آپ مسمع امر ہی سمجھیے گا۔ بہرحال قول القائل سے امر کی تعریف کر رہے ہیں، اب اس تعریف پر گفتگو۔ والقول مصدر يراد به المقول لأن الامر من اقسام اللفظ۔ تو امر کی تعریف آپ نے سنا، قول القائل۔ اس تعریف پر ایک اعتراض، امر کی تعریف پر ایک اعتراض، اس اعتراض کا یہاں جواب دے رہے ہیں یراد به المقول سے۔ کیا ہے؟ والقول مصدر، کہتے ہیں والقول مصدر، یہ دفع دخل مقدر ہے، سوال مقدر کا جواب ہے۔ اس کی تقریر یہ ہے کہ مسمع امر، امر سے مراد مسمع امر ہے، امر سے مراد کیا ہے؟ مسمع امر۔ تو پھر سے ذرا سنیے، وَهُوَ قول القائل، مسمع امر قول ہے۔ سوال یہ کہ ہوا کی ضمیر کا مرجع امر، جس سے مراد مسمع امر ہے، تو ہوا کی ضمیر کا مرجع مسمع امر اور قول، اور وہ مسمع ذات ہے، اور قول یہ مصدر ہے۔ الامر قول، الامر قول القائل، یعنی مسمى الامر قول القائل۔ تو مسمى وہ ذات ہے اور قول
مصدر ہے، اس کو یوں بھی ہم بیان کر سکتے ہیں کہ قول یہ قائل کی صفت ہے، اور مسمع امر وہ لفظ ہے، ما صدق علیہ الامر لفظ ہے، تو لفظ کی صفت قول نہیں ہے، قول تو قائل کی صفت ہے، لفظ کی صفت مقول ہے۔ اب اسی کو یوں بیان کریں کہ یہاں پر سوال یہ ہے کہ قول کا حمل امر یعنی مسمع امر پر درست نہیں ہے، کیونکہ قول مصدر ہے اور مصدر وصف محض ہوتا، اور وصف محض کا حمل ذات پر درست نہیں ہے، تو امر کی تعریف قول کے ذریعے سے گویا کہ مصدر کا حمل ذات پر کرنا ہے، اور یہ درست نہیں ہے، لہٰذا یہ تعریف درست نہیں ہے۔ یہ ہے دخل مقدر۔ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ قول یہاں تعریف میں مصدر ہے، مراد اس میں مفعول مقول ہے۔ بہت مرتبہ کلام عرب میں مصدر بول کر مشتق مراد لیا جاتا ہے، جیسے خلق بول کر مخلوق مراد لیا جاتا ہے، عدل بول کر عادل مراد لیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے یہاں قول سے مراد مقول ہے۔ جب قول سے مراد مقول ہے تو مصدر کا ذات پر حمل لازم نہیں آئے گا۔ یہ ہے سوال کا جواب۔ والقول مصدر یراد به المقول، اور قول مصدر ہے۔ قول تعریف میں جو لفظ قول آیا وہ مصدر ہے، مراد اس سے مقول ہے۔ کیوں؟ لأن الامر من اقسام اللفظ، اس لیے کہ امر یعنی مسمع امر یہ الفاظ کی قسموں میں سے ہے، اور قول یہ خود لفظ نہیں ہے بلکہ یہ لافظ کی صفت ہے، قائل کی صفت ہے، بات ختم ہوئی۔ وَهُوَ جِنْسٌ يَشْمِلُ كُلَّ لَفْظٍ وَقَوْلُهُ عَلَى سَبِيلِ الِاسْتِعْلَاءِ يَخْرُجُ بِهِ الِالْتِمَاسُ وَالدُّعَاء۔ وَهُوَ جِنْسٌ، اور وہ، یہ جو شارح عبارت لا رہے ہیں، اس عبارت سے شارح کا مقصد امر کی تعریف جسے مصنف پیش کیے، قول القائل لغیرہ علی سبیل الاستعلاء افعل، اس تعریف کے جمع و منع کو بیان کرنا ہے، تو اس عبارت سے مصنف کا مقصد اس بات کو بتانا ہے کہ امر کی تعریف جو مصنف نے پیش کی یہ جامع اور مانع ہے، اور آپ کو خوب معلوم ہے کہ تعریف جامع اور مانع کیسے ہوا کرتی ہے۔ جب کسی چیز کی تعریف اس کی جنس قریب اور فصل قریب کے ذریعے سے ہو تو تعریف جامع اور مانع ہوتی ہے۔ اب مصنف شارح آپ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ یہ تعریف بھی امر کی جنس اور جنس قریب اور فصل قریب کے ذریعے سے ہے، لہٰذا امر کی یہ تعریف جامع اور مانع ہے۔ جنس تو امر کی تعریف میں کیا کہتے ہیں؟ وہ قول، امر قول ہے، اور دیکھ چکے ہیں کہ قول مقول کے معنی میں ہے۔ اب یہ قول یہ خاص کی جنس ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ قول جسے اصولی امر کہتے ہیں اس کو بھی متناول ہے، اور تحدید، تعجیز، ندب، اباحت اس کو بھی متناول ہے، نہیں کو بھی متناول ہے، فعل ماضی کو بھی متناول ہے، فعل مضارع کو بھی متناول ہے۔ ان سب کو کیونکہ اگر یہ سوال ہو فعل ماضی یعنی ضرب، یضرب،
اضرب لا تضرب، فاتو بصورت میں فاتو، اعملوا ما شئتم میں اعملوا، ما ہی جواب قولن۔ تو دیکھیے کثیرین مختلفین بالحقائق پر ما ہوا کے جواب میں قول بولا گیا، اور وہ جو کثیرین مختلفین بالحقائق پر ما ہوا کے جواب میں محمول ہو وہ جنس ہے، تو اس عبارت میں قول یہ خاص کی جنس ہے جو تمام الفاظ کو شامل ہے۔ کہتے ہیں وَهُوَ جِنْسٌ يَشْمِلُ كُلَّ لفظ، اور وہ یعنی قول جنس ہے، ہر ایک لفظ کو شامل ہے۔ تو آپ نے دیکھ لیا کہ یہ تعریف جو انہوں نے کی قول کے ذریعے سے، قول جنس ہے، تو یہ تعریف مشتمل ہوئی جنس پر۔ بالکل یہ خاص کی تعریف میں قول بولنا گویا ایسے ہی ہے جیسے کہ انسان کی تعریف میں کہا جائے الانسان حیوان۔ تو تعریف، کسی بھی چیز کی تعریف اگر جنس کے ذریعے سے ہوتی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ تعریف اس شے کے تمام افراد کو شامل ہوا کرتی ہے، جامع ہوتی ہے۔ تو تعریف جنس کے ذریعے سے ہو تو تعریف جامع ہوتی ہے، اس کے سارے افراد کو متناول ہوتی۔ جیسے آپ کہیں الانسان حیوان، تو یہ انسان کی تعریف حیوان کے ذریعے سے، انسان کی تعریف اس کی جنس کے ذریعے سے، اور تعریف جنس کے ذریعے سے ہو تو تعریف معرف کے تمام افراد کو شامل ہوا کرتی ہے۔ تو یہ تعریف جب انہوں نے خاص کے قول کے ذریعے سے کی تو یہ خاص کے تمام افراد کو یہ تعریف شامل ہے، جامع تو ہے، مگر صرف جنس کے ذریعے سے تعریف ہو تو وہ تعریف جامع تو ہو جاتی ہے، معنی نہیں ہوتی۔ معنی ہونے کے لیے فصل کا بھی ہونا ضروری ہے۔ جب آپ نے انسان کی تعریف میں یوں کہا حیوان، تو ابھی یہ تعریف جامع ضرور ہو گئی، انسان کے تمام افراد کو شامل ضرور ہے، مگر انسان کے سوا جو انسان کے شرکاء فی الحیوانیت ہیں وہ سب اس میں داخل رہے، گھوڑے بیل گدھے بھی داخل اس میں رہے، تو اس کو نکالنے کے لیے فصل کی ضرورت ہوتی۔ تو اگر جنس کے ساتھ ساتھ فصل قریب بھی ہو تو پھر یہ تعریف جامع ہونے کے ساتھ ساتھ معنی بھی ہو جاتی ہے۔ تو قول کے ذریعے سے تعریف خاص کی ہوئی، خاص کی گئی کہ الخاص یعنی ہوئے قولن، تو یہ جنس کے ذریعے سے تعریف ہوئی۔ اب فصل کی ضرورت ہے تو شارح بتانا چاہ رہے ہیں کہ مصنف کا قول علی سبیل الاستعلاء، قول القائل لغیرہ علی سبیل الاستعلاء، یہ فصل اول ہے۔ فصل شے کی ممیز ہوتی ہے، شے کو ممتاز کرنے والی ہوتی ہے۔ فصل کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ شے کو تمیز دیتی ہے شے کے جنسیت میں شرکاء سے، جنس میں شے کے جو شرکاء ہیں ان سے شے کو ممتاز کرتی ہے۔ تو مصنف کا قول علی سبیل الاستعلاء، مصنف کے اس قول سے التماس اور دعا خارج ہو جائیں گے۔ جب قول کہا تو ابھی امر میں التماس بھی داخل ہے اور دعا بھی داخل ہے۔ التماس طلب الفعل مع التساوی، اور یہ التماس ہے، و طلب الفعل مع الخضوع یہ دعا ہے۔ تو امر کی تعریف میں صرف اتنی سی بات، وہ قول، ابھی امر میں التماس بھی داخل ہے، دعا بھی داخل ہے، کیونکہ التماس بھی قول القائل لغیرہ علی سبیل التساوی ہے۔ قول القائل لغیرہ افعل ہے، اور دعا بھی قول القائل لغیرہ افعل ہے۔ تو اتنا صرف کہنے سے کہ امر قول ہے، وہ قول التماس، اور دعا بھی التماس اور دعا بھی امر میں داخل ہو گئے،
مگر اس قید سے علی سبیل الاستعلاء کی قید سے یہ دونوں التماس و دعا امر سے خارج ہو جائیں گے۔ کیوں خارج ہو جائیں گے؟ اس لیے کہ التماس و دعا قول القائل لغیرہ علی سبیل الاستعلاء نہیں ہے، بلکہ علی سبیل التساوی ہے یا علی سبیل الخضوع ہے۔ مصنف کا قول علی سبیل الاستعلاء، مصنف کے اس قول سے التماس و دعا امر کی تعریف سے نکل جائیں گے۔ صرف قول کہا تھا تو التماس و دعا داخل رہے تھے، امر میں داخل تھے، مگر جب علی سبیل الاستعلاء کہا تو التماس و دعا امر کی تعریف سے خارج ہو گئے۔ کہتے مصنف کا قول علی سبیل الاستعلاء یخرج بہ الالتماس والدعا، مصنف کے اس قول سے التماس و دعا امر سے خارج ہو جائیں گے۔ تو مصنف کا یہ قول علی سبیل الاستعلاء فصل اول کے درجے میں ہے، فصل اول کے درجے میں ہے۔ جیسے آپ بولتے ہیں حیوان، جسم نامی، حساس، متحرک بالارادہ کا نام، جسم نامی حیوان کی جنس ہے، یہ جیسے کہ اس تعریف میں قول کے درجے میں ہے۔ حساس یہ فصل اول اور متحرک بالارادہ فصل دوم، سمجھ رہے ہیں؟ ٹھیک اسی طریقے سے علی سبیل الاستعلاء فصل اول کے درجے میں ہے۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ علی سبیل الاستعلاء، چونکہ یہ علی سبیل الاستعلاء کی قید امر کو ممتاز کر رہی ہے، کس سے؟ التماس اور دعا سے، اس لیے علی سبیل الاستعلاء کو فصل اول بولا جانا درست ہے۔ علی سبیل الاستعلاء کو فصل اول، کیونکہ علی سبیل الاستعلاء یہ خارج کر رہا ہے التماس کو اور دعا کو۔ مصنف کے قول علی سبیل الاستعلاء سے التماس و دعا خارج ہو جائیں گے۔ وبقی فیہن داخلہ، مگر صرف اتنا کہنے سے ہوا قول القائل لغیرہ علی سبیل الاستعلاء، علی سبیل الاستعلاء کہا تو التماس و دعا تو خارج ہو گئے، مگر نہیں اب بھی امر کی میں داخل رہے گی، کیونکہ نہیں بھی قول القائل لغیرہ علی سبیل الاستعلاء ہے، تو نہیں اب بھی اس میں داخل رہے گی، داخل ہے۔ بقی فیہ نہیں داخلہ، نہیں ابھی بھی اتنا کہنے کے بعد بھی، کتنا کہنے کے بعد؟ قول القائل لغیرہ علی سبیل الاستعلاء کہنے کے باوجود، یہ قید لگانے کے باوجود نہیں اب تک امر میں داخل ہے۔ فخرج بقولہ افعل، تو نہیں خارج ہو جائے گی مصنف کے قول افعل سے۔ پھر نہیں خارج ہوئی مصنف کے قول افعل سے، کیسا؟ کہ امر کی تعریف میں کیا کہا کہ امر قول القائل لغیرہ علی سبیل الاستعلاء، علی سبیل الاستعلاء سے التماس اور دعا خارج ہوئے، مگر نہیں خارج نہیں ہوئی، مگر جب آگے کہہ دیا قول القائل لغیرہ علی سبیل الاستعلاء افعل، تو اب نہیں خارج ہو گئی۔ کیوں نہیں خارج ہو گئی؟ اس لیے کہ نہیں قول القائل لغیرہ علی سبیل الاستعلاء افعل نہیں ہے، لا تفعل ہے۔ تو افعل یہ فصل ثانی کے درجے میں، کہ اس نے نہیں کو امر سے خارج کر دیا۔ تو اب یہ تعریف جسے مصنف نے پیش کیا، اس تعریف میں قول یہ خاص کی جنس ہے، اور علی سبیل الاستعلاء فصل اول ہے کہ اس سے التماس و دعا خارج ہو جا رہے ہیں، التماس و دعا خارج جا رہے ہیں، اور افعل فصل ثانی ہے کہ اس سے نہیں خارج ہو جا رہے ہیں، تو افعل نہیں کو خارج کر رہی ہے، علی سبیل الاستعلاء التماس و دعا کو خارج کر رہی ہے، لہٰذا یہ دونوں مل کر کے
کے فصل قریب اور قول جنس، تو اب یہ تعریف مشتمل ہوئی جنس اور فصل پر، لہٰذا یہ تعریف مصنف کی یہ تعریف جسے انہوں نے بیان کیا قول القائل لغیرہ علی سبیل الاستعلاء افعل، یہ جامع اور مانع ہے۔ والمراد بقولہ افعل کل ما کان مشتقا من المضارع علی ہذہ الطریقہ۔ شارح صاحب نور الانوار اپنی اس عبارت والمراد سے ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ مصنف نے امر کی جو تعریف پیش کی، جو تعریف بیان کی، یہ تعریف جامع نہیں ہے، کیونکہ تعریف میں یہ الفاظ ہیں قول القائل لغیرہ علی سبیل الاستعلاء افعل، اور ظاہر ہے کہ افعل امر حاضر معروف ہے، تو یہ تعریف امر حاضر معروف کو، امر کی جو تعریف مصنف نے بیان کی، یہ تعریف امر حاضر معروف کو تو شامل ہے، مگر ظاہر ہے کہ امر صرف امر حاضر معروف ہی نہیں ہوتا، بلکہ امر غائب معروف بھی ہوتا ہے، امر متکلم معروف بھی ہوتا ہے، امر حاضر مجہول بھی ہوتا ہے، امر غائب مجہول بھی ہوتا ہے، امر متکلم مجہول بھی ہوتا، تو یہ تعریف امر حاضر معروف کو تو متناول ہے، مگر امر غائب معروف لیفعل، امر متکلم معروف لافعل لنفعل، اسی طریقے سے امر حاضر مجہول لتفعل، اسی طریقے سے امر غائب مجہول لیفعل، اسی طریقے سے امر متکلم مجہول لافعل لنفعل کو یہ تعریف تو شامل نہیں ہے، شامل نہیں ہے، تو مصنف کی یہ بیان کردہ تعریف جامع نہیں رہی، جامع نہیں ہے، کیونکہ امر حاضر معروف کو شامل ہے، مگر اس کے سوا امر کی کہ جو دوسرے قسمیں ہیں، دوسری قسمیں ہیں امر غائب وغیرہ، اس کو یہ تعریف شامل نہیں ہے۔ یہ یہاں پر سوال ہے، اس سوال کا جواب صاحب نور الانوار اپنی اس عبارت سے دے رہے ہیں والمراد۔ حاصل جواب یہ کہ جناب یہ تعریف جامع ہے، کیونکہ مصنف نے جو یہ کہا کہ امر قول القائل لغیرہ علی سبیل الاستعلاء افعل ہے، افعل سے یہاں پر مراد خاص افعل نہیں ہے۔ اگر خاص افعل ہوتا تب تو آپ کا سوال و اعتراض صحیح ہوتا کہ یہ تعریف جامع نہیں ہے، مگر افعل سے مراد خاص افعل نہیں ہے، بلکہ افعل سے مصنف کی مراد ہر وہ فعل امر ہے، ہر وہ فعل امر ہے جو مضارع سے مشتق ہو، امر بنانے کے معروف جانے پہچانے ہوئے مشہور طریقے پر، خواہ وہ امر حاضر معروف ہو یا امر غائب معروف ہو یا امر متکلم معروف ہو یا مجہول ہو۔ کہتے ہیں والمراد بقولہ، اور مراد مصنف کی مراد اپنے قول افعل سے ہر وہ فعل ہے، ہر وہ فعل امر ہے جو مضارع سے مشتق ہو، اس طریقے پر، یعنی امر بنانے کے معروف طریقے پر، چاہے وہ امر حاضر ہو یا غائب ہو یا متکلم ہو یا معروف ہو یا مجہول ہو، ولیکن بشرط ان یکون المقصود منہ ایجاب الفعل، لیکن شرط یہ ہے کہ ہر ایک سے قائل کا مقصود فعل کو واجب کرنا ہو، وَيَعُدَّ الْقَائِلُ نَفْسَهُ، اور قائل اپنے آپ کو بڑا شمار کرے، چاہے فی الواقع وہ بڑا ہو یا
نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ بے ادبی کی طرف نسبت کی جاتی ہے اگر وہ فی الواقع بڑا نہ ہو، بڑا نہیں ہے، اور پھر وہ امر کے ذریعے سے کوئی حکم دیتا ہے تو گستاخ اور بے ادب اسے کہا جاتا ہے۔ وَبِمَا ذَكَرْنَا، اور وہ شرط جو ابھی ہم نے ذکر کی، وَلَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ الْمَقْصُودُ مِنْهُ إِيجَابَ الْفِعْلِ وَيَعُدَّ الْقَائِلُ نَفْسَهُ عَالِيًا، کہتے ہیں ابھی ہمارے ذکر کردہ شرط سے وہ اعتراض زائل ہو گیا ہے جو اس مقام پر صاحب تلویح کی طرف سے کیا گیا ہے۔ تو شارح اپنی اس عبارت سے یہ کہتے ہیں کہ صاحب تلویح نے یہاں پر جو اعتراض کیا ہے وہ اعتراض ہمارے ذکر کردہ شرط سے دور ہو گیا۔ اعتراض ان کا کیا ہے؟ صاحب تلویح نے اعتراض کیا ہے کہ امر کی مذکورہ تعریف سے آیا مراد وہ امر ہے جو اہل عربیت کی اصطلاح ہے، یا یہ کہ مذکورہ تعریف سے مراد وہ امر ہے جو اصولیین کی اصطلاح ہے۔ آسان لفظ میں کہو کہ امر کی جو تعریف کی گئی، بتایا جائے کہ اس امر سے امر عربی مراد ہے یا امر اصولی مراد ہے۔ اگر اس سے وہ امر مراد ہے جو اہل عربیت کی اصطلاح ہے، پھر تو تعریف میں علی سبیل الاصطلاح کے قید کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ التماس اور دعا بھی اہل عربیت کے نزدیک امر ہے، حالانکہ یہ دونوں علی سبیل الاصطلاح نہیں ہیں، بلکہ جیسا کہ اوپر میں بیان کر چکا کہ التماس طلب الفعل مع التساوی کا نام ہے، اور دعا طلب الفعل مع الخضوع کا نام ہے، یعنی قول القائل لغیرہ افعل مع التساوی، قول القائل لغیرہ افعل مع الخضوع کا نام التماس و دعا ہے۔ تو اگر اس امر سے اہل عربیت کی اصطلاح مراد ہے، اہل عربیت کی اصطلاح مراد ہے، تو علی سبیل الاصطلاح کے قید کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ التماس و دعا جو علی سبیل الاصطلاح نہیں ہے، وہ بھی اہل عربیت کے نزدیک امر ہیں۔ اور اگر مذکورہ تعریف سے مراد وہ امر ہے جو اصولیین کی اصطلاح ہے، یعنی امر اصولی ہے، فَيَصْدُقُ عَلَى مَا أُرِيدَ بِهِ التَّحْدِيدُ وَالتَّعْجِيزُ، اگر امر سے مراد امر اصولی ہے، پھر تو یہ تعریف صاحب تلویح کہتے ہیں، پھر تو یہ تعریف تحدید اور تعجیز پر بھی صادق آئے گی۔ تحدید جیسے اللہ تعالیٰ کا قول اعملوا ما شئتم، اعملوا یہ امر بطور تحدید، یہ تحدید ہے، اور تعجیز جیسے اللہ تعالیٰ کا قول فاتوا بصورۃ من مثلہ۔ تو اگر امر مذکورہ تعریف سے مراد امر اصولی ہے تو ایسی صورت میں یہ تعریف تو تحدید اور تعجیز پر بھی صادق آئے گی، یہ تعریف ان دونوں پر بھی صادق آئے گی، کیونکہ تحدید و تعجیز بھی قول القائل لغیرہ علی سبیل الاصطلاح افعل ہے۔ کہتے ہیں یہ رہا اعتراض۔ جواب:
یہ جو صاحب تلوی کا اعتراض ہے اس کے تعلق سے شاعر نے کہا، کیا کہا؟ ان دفع ہماری مذکورہ شرط سے یہ اعتراض ختم ہو گیا، وذالک اس اعتراض کا اندفاع ثابت ہے، اس اعتراض کا ختم ہونا یوں ثابت ہے کہ جناب آپ پوچھ رہے ہیں کہ امر سے کون سا امر مراد ہے، امر عربی یا امر اصولی؟ ظاہر سی بات ہے ہماری گفتگو امر اصولی میں چل رہی ہے، امر اصولی میں چل رہی ہے، اہل اصول کی اصطلاح میں ہم گفتگو کر رہے ہیں، تو امر سے مراد امر اصولی ہے، امر عربی نہیں ہے کہتے ہیں۔ اور اندفاع صاحب تلوی کے اعتراض کا دور ہونا ثابت ہے، اس لیے کہ ہم اہل اصول کی اصطلاح پر کلام کر رہے ہیں، ولیس المقصود مجرد الاصطلاح، مگر ظاہر ہے کہ امر سے مقصود محض اصطلاح نہیں ہے، امر سے مقصود محض اصطلاح نہیں بلکہ امر سے مقصود فعل کو لازم کرنا ہے، فعل کو لازم کرنا ہے، وَذَا لَا يَصْدُقُ، اور یہ بات الزام فعل، یہ بات صرف وجوب ہی پر صادق آتی ہے، یہ بات صرف وجوب پر صادق آتی ہے، برخلاف تحدید و تاجیز کے کہ الزام فعل اس امر میں ہے جو وجوب کے لیے ہے، وجوب کے لیے تحدید و تاجیز میں الزام فعل تو دور کی بات ہے، تحدید سے مقصد صرف ڈرانا اور دھمکانا ہے، فعل طلب فعل نہیں ہے، اور تاجیز سے مقصد مخاطب کی عاجزی کو ظاہر کرنا ہے، تو وہاں طلب فعل ہے ہی نہیں تحدید و تاجیز میں، تو الزام فعل کہاں سے ہوگا جبکہ امر سے مقصود الزام فعل ہے کہتے ہیں کہ امر سے مقصود محض اصطلاح نہیں ہے بلکہ مخاطب پر فعل کو لازم کرنا ہے، اور یہ بات صرف وجوب پر صادق آتی ہے، صرف وجوب پر، تو یہ تعریف مانے رہی برخلاف تحدید اور تاجیز اور اباحت وغیرہ کے تم الدرس۔